بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں ان اعمال کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنے جان نثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے جن کا تعلق یمن کے قبیلے مراد اور کرن سے ہے۔ ان کو برص کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفایاب ہو جائیں گے، مگر ان کی بیماری 1 درہم کے بقدر باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنی والدہ کے فرمانبردار ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اے عمر، اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرا لینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ باحیات ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا ہمارے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ خفگی اور ناراضگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبرداروں میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔